ایک شخص اپنی پیداوار کے 3 حصے کرتا تھا۔ ایک حصہ اپنے کھانے اور اپنے بال بچوں کے کھانے کے لیے، ایک حصہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے نکالتا اور ایک حصہ اپنے باغ کی دیکھ بھال کے لیے رکھتا۔ وہ ہمیشہ ایسے ہی کیا کرتا تھا، اس لیے اس کے باغ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت برکت ہوتی۔ اگر کبھی اس کے باغ کو سیراب کرنے کے لیے پانی نہ رہتا اور بادل نہیں برستے تو پانی ندی نالوں سے ہو کر اس کے ہاں آ جاتا۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ ایک آدمی جنگل سے جا رہا تھا۔ اچانک اس کے کان میں آواز پڑی کہ کوئی آدمی بادلوں سے کہہ رہا تھا کہ جاؤ اور فلاں کے باغ کو سیراب کر دو۔ بادلوں کو حکم دینے والے نے باغ کے مالک کا نام بھی لیا، چنانچہ وہ بادل وہاں سے ہٹ کر ایک پتھریلی زمین پر خوب برسے۔ وہ پانی وہاں سے بہہ کر ایک نہر میں جا پہنچا۔ وہ نہر اس آدمی کے باغ کی طرف آتی تھی۔ اب وہ آدمی جو جنگل میں بادلوں کا منظر دیکھ رہا تھا، وہ اس بہتے ہوئے پانی کے ساتھ ساتھ چل پڑا، یہ دیکھنے کے لیے کہ آخر پانی کس کے باغ کو سیراب کرتا ہے، آخر یہ ماجرا کیا ہے۔ وہ آدمی نہر کے کنارے کنارے چلتا ہوا اس باغ تک جا پہنچا اور نہر سے ہو کر اب یہ پانی نالوں کے ذریعے اس باغ تک آنے لگا۔ اس باغ میں ایک بزرگ پانی کو ادھر ادھر بکھیر رہے تھے تاکہ پانی پورے باغ میں پھیل جائے۔ اس راہگیر مسافر نے ان سے دریافت کیا، حضرت آپ کا نام کیا ہے؟ اس بزرگ نے وہی نام بتایا جو اس مسافر نے بادلوں میں سنا تھا۔ اس بزرگ نے مسافر سے پوچھا، بھائی آپ میرا نام کیوں دریافت کر رہے ہیں؟ کیا آپ کو مجھ سے کوئی کام ہے؟ اس مسافر نے بتایا کہ میں جنگل سے گزر رہا تھا، وہاں میں نے عجیب منظر دیکھا کہ کوئی بادلوں سے کہہ رہا تھا کہ وہ آپ کے باغ کو جا کر سیراب کر دیں۔ اس نے آپ کا نام بھی لیا تھا۔ وہ بادل کہیں اور برسے لیکن پانی نہر سے ہو کر آپ کے باغ میں آ پہنچا۔ میں نے جب یہ منظر دیکھا تو حقیقت جاننے کے لیے پانی کے ساتھ ساتھ آپ کے باغ تک آ پہنچا۔ پھر اس مسافر نے پوچھا، آپ کیا کرتے ہیں کہ اس باغ کو سیراب کرنے کا غیبی انتظام ہو جاتا ہے؟ اس پر ان بزرگ نے بتایا، اس باغ سے مجھے جو کچھ بھی ملتا ہے میں اس کے 3 حصے کرتا ہوں۔ ایک حصہ اپنی اولاد کے لیے، ایک حصہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہوں اور ایک حصہ اپنے باغ کی دیکھ بھال کے لیے رکھتا ہوں۔ اس لیے جب بھی میرے باغ کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے تو قدرت کی طرف سے اس کا انتظام ہو جاتا ہے۔ عزیز دوستو، یہ سچ ہے کہ جو اپنی حلال کمائی کا کچھ حصہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں وہ کبھی رائے گاہ نہیں جاتا۔ بے شک اللہ بہترین بدلہ دینے والا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے آدم کے بیٹے، اللہ کی راہ میں خرچ کر، میں تجھ پر خرچ کروں گا۔